جاء فی کفارۃ المرض، باب بیماری کے کفارہ ہونے کا بیان۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب، نہیں پہنچتا کسی مسلمان کو کوئی دکھ، ولا وصب، اور نہ کوئی تکلیف، ولا ہم، اور نہ کوئی فکر فاقہ، ولا حزن، اور نہ کوئی صدمہ، ولا اذن، اور نہ کوئی تکلیف، ولا غم، اور نہ کوئی غم، حتی الشوکۃ یشاکھها، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، مگر یہ کہ ان میں سے ہر بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اتار دیتا ہے۔ کتنی تسلی والی حدیث ہے، دل کو سکون دینے والی حدیث ہے۔ میں جب ان کو پڑھ رہی تھی، تیاری کر رہی تھی، تو ایسے میرے دل میں جیسے سکون کی لہریں دوڑ رہی تھی، اور ایک دم مسکرانا شروع ہوگی میں کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا یہ دین، کہ جس نے ہمیں ہم، رنج، غم، تکلیف، اذیت، پریشانی اس وقت بھی مطمئن رہنا سکھا دیا، پرسکون کر دیا کہ اس وقت تمہاری صفائی ہو رہی ہے، تمہاری دھلائی ہو رہی ہے، تمہاری آگے کی مشکلیں آسان ہو رہی ہیں۔ ابن حبان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بھی بلند کرتا ہے، یعنی صرف تکلیف ہی نہیں دور ہوتی، درجے بھی بلند ہوتے ہیں، یعنی رفع عقاب بھی ہے، حصول ثواب بھی ہے۔ تو انسان کو ہر تکلیف اور غم اللہ کا فیصلہ سمجھ کر برداشت کرتے ہوئے ثواب کے حصول کی نیت بھی کر لینی چاہیے کہ مجھے ثواب بھی ملے گا، تو اور خوشی ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح مصائب کے آنے کو اللہ کی رحمت سمجھا جائے، عذاب نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، نہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو دنیا میں ہی صاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر 2 سزائیں جمع نہیں کرے گا۔ کیا 2 سزائیں جمع نہیں کرے گا؟ یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی نہیں۔ اگر دنیا میں کفارہ ہو گیا تو انسان آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ تو یہاں مریض کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے عذاب میں جلدی کرتا ہے، یعنی سزا دینے میں، اور دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اور جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ اکبر! ہم کہاں اس قابل ہیں کہ وہاں کی سزا برداشت کر سکیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف مانگی جائے، تکلیف اور مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ گئی ہے تو اس کو ہنسی خوشی برداشت کر لینا چاہیے۔ مومن پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا نا جس میں اس کو کوئی نہ کوئی بات سننی پڑ جاتی ہے، یا کوئی پریشان کن خبر، یا کسی کی دکھ بیماری، یعنی اپنی نہیں بھی تو کسی اور کی سن کے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی یاد ستاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ بے پریشانی انسان کو دکھ لگا رہتا ہے۔ کبھی اولاد کی نافرمانی ستاتی ہے انسان کو، کبھی والدین کے دکھ ستاتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں پہ آنے والی کوئی مشکل انسان کو پریشان کرتی ہے۔ یعنی جب اپنے اوپر ساری راحتیں اور نعمتیں بھی ہوں نا، بندے پہ ہر لحاظ سے مطمئن ہے، جان مال ہر چیز میں عافیت ہے، تو ماں باپ کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، ان کو دیکھ کے رونے لگ جائیں گے کہ ان کو کیوں تکلیف ہے۔ کسی اور پیارے کے بارے میں سنیں گے، بچے کو دیکھیں گے، اس کو کوئی تکلیف، اس پہ رونا آئے گا۔ یعنی دنیا میں چین تو ہے ہی نہیں۔ تو چین کیا چیز دیتی ہے؟ یہ دین دیتا ہے کہ اس وقت بھی انسان مسکراتا رہتا ہے پھر کہ میرے لیے اس میں بھی کوئی خیر اور بلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ تو مومن کا مرض اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مسکرانے لگے، پھر فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے تو مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے
بے شک اس کا سارے کا سارا معاملہ خیر ہی خیر پر مشتمل ہے. اگر اسے کوئی پسندیدہ چیز پیش آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کچھ ایسا پیش آ جائے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور مومن کے علاوہ کسی اور کو ہر معاملے میں ایسی خیر حاصل نہیں، یعنی اس طرح کی خیر حاصل نہیں ہوتی. پھر اسی طرح جو مومن بیماری پہ راضی رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے بھیجی ہے، اللہ ہی ٹالے گا، اللہ ہی کی مرضی سے آئی ہے، تو راضی رہنے والے مریض سے اللہ محبت کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ علاج نہیں کرواتا، نہیں، علاج بھی کرواتا ہے، لیکن شفا بھی تو اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے. مریض کے لیے ایک خوشخبری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام علا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جب وہ بیمار تھی، تو آپ نے فرمایا ابشری، اے ام علا خوش ہو جاؤ، مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے، جیسے آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ ختم کر دیتی. تو انسان کے اندر جو نفاق کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور کرنے کا سبب ہے بیماری، گناہوں اور برائیوں کا کفارہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مومن مرد اور مومن عورت پر جسمانی یا مالی یا اس کی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا، صاف ستھرا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت دیر بیمار رہ کر فوت ہوتے ہیں، تو لوگ ان پر بڑا ترس کھاتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کس شامت میں پکڑے گئے ہیں یا ایسی کچھ چیزیں. لیکن وہ جتنی بھی دیر بیمار رہتے ہیں وہ بیماری ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کی کیا رائے ہے، یہ بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کفارہ ہوتی ہیں. ابی ابن کعب نے پوچھا، اگرچہ وہ قلیل ہو، تھوڑی سی بھی ہو؟ فرمایا ہاں، خواہ ایک کانٹا چبھے یا اس سے بھی کم ہو. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معمولی بیماری بھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے اور وہ بستر سے اٹھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. اور بیماری کی حالت میں اس کے سارے نیک اعمال بھی جو صحت کی حالت میں وہ کرتا تھا وہ بھی لکھے چلے جاتے ہیں. رنج و غم بھی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، جیسے اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے. صحیح مسلم میں بھی ایسی حدیث آئی ہے. اسی طرح پاک ہونے کا سبب ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے. یعنی مومن کو کانٹا چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے. ایک گناہ جھڑ گیا، ایک نیکی لکھ دی، یا اس کے بدلے اس کا کوئی گناہ مٹا دیتا ہے، یا دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. انسان اس اجر پر یقین رکھے، گناہوں کے کفارے پر یقین رکھے، درجات کی بلندی پر یقین رکھے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو. چنانچہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے اپنے فلاں بندے کو روک دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جیسے اعمال کرتا رہتا تھا ان کی مہر لگاتے جاؤ یہاں تک کہ تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے. یعنی ہر روز جو جو کام آپ کرتے ہیں اور بیماری کی حالت میں وہ چھٹ جاتا ہے تو اس ٹائم پر اس عمل کی مہر لگا دی جاتی. مثلاً آپ کلاس میں آتے ہیں، آپ قرآن یاد کرتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اگر نہیں کر پاتے تو اس دن کا بھی اجر اس عمل کا لکھ دیا جاتا ہے. اگر کوئی شکوہ نہیں کرتا تو بیماری کے بعد نیا گوشت اور نیا خون بھی ملتا ہے، یعنی صحت پہلے سے بہتر بھی ہو جاتی. پھر یہ اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع بھی ہوتا ہے، اپنی اصلاح کا موقع بھی ہوتا ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کا جب کھوٹ ختم ہوتا ہے، دیکھیں بخار ہے نا جیسے، تو جسم کے زہریلے مادوں کو بھی جلاتا ہے
اور اسی طرح گناہوں کو بھی جلاتا ہے. تو اس کے بعد